یہی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں حتماً آزمائیں گے. جب امت اسلام نے اپنی دین فہمی، اپنے کانسیپٹ اللہ کی کتاب سے سیکھنے کی بجائے اور جگہوں سے سیکھنے شروع کر دیے، تو پھر انسان لوگوں کے ذہنوں میں، عام لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے ہی نہیں کہ مثلا ایک عام بندہ سمجھے کہ میں اس ایک تحریک کا حصہ ہوں جس کو اللہ چاہتا ہے کہ روح زمین پر وہ غالب آئے. اس کے بالکل برعکس، اس کے لیے میں نے اپنی جان اور مال، اس سے میں نے کوشش کرنی ہے اس کے غلبے کے لیے. ایک یہ تصور ہے، یہ قرآنی تصور ہے اسلام کا. اور ایک جو عوام الناس کے ذہن میں، وہ کیا ہے؟ شوگر کنٹرول ہوگی فلانے وظیفے سے، نوکری لگ جائے گی، رشتہ ہو جائے گا، اولاد نرینہ ہو جائے گی. اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کا ٹول کے طور پر اسلام کی چیزوں کو لیا انہوں نے. سارا فوکس ہی. آپ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں اس کام کا کوئی وظیفہ بتائیں. 99% یہ وظیفے دنیاوی کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اور اس قسم کے وظیفے بتانے والوں کی مثلا ریٹنگز بھی کافی ہوتی ہیں، جو بڑا مجرب نسخہ ہے. تو ہر آرزو پوری، تو سنگ دل محبوب قدموں میں، تو جناب آرزو کی شادی، تو جناب جو دل کرے وہ، اس قسم کی چیزیں. اس کی مارکیٹ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان، قرآن پر، لیکن جو تصور ہے وہ سارا فوکس اس دنیا پر ہے. تو جو اس دین کو جو ایک ذریعہ سمجھتا ہو دنیا کے حصول کا، ایک عام آدمی، وہ کہاں؟ اور وہ جو اپنی دنیا کو قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے میدان میں ہو، وہ کہاں؟ ابھی جو زیادہ تر تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہ والا ہے جو میں نے عرض کیا کہ فوکس اسی دنیا کے کاموں کا ہے. اور یہ والی آیت پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ والی آیت 1000 دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، ایک سورت کی اس طرح تلاوت کرو تو یہ ہو جائے گا. اس پر ہے. جبکہ یہ ایک انتہائی کم درجے کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں جس کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ میدان عمل میں اترو اور یہ کام کرو. ذہنیتیں ہی بدل گئی ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ جس سے پوچھو وہ جنتی ہے. اس کے مسلک والوں، مولانا حضرات نے، علماء نے اس کو جنت کا ٹکٹ کنفرم کر کے دیا ہوا ہے. لیکن اگر اس امت کی دنیا میں حالت دیکھیں تو دوسری اقوام کے مقابلے میں بے حیثیت ہوئے ہوئے، سوائے بعض استثناءات کے، ایسی جگہوں پر جہاں روح دین پائی جاتی ہے. یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں سے جو وہ توقع کر رہے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب جناب موجیں ہو گئی، دنیا میں بھی موجیں تو آخرت میں بھی موجیں. تو اللہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ ان سے بھی ہے، ہم سے بھی ہے. جب کہ ابھی تک تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے کہ جو اگر راستہ وہی ہے جس پر پچھلے نبی چلے تھے اور ان کے ساتھ مومن چلے تھے، تو پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا مصیبتیں، کیا مشکلات، کتنی قربانیاں، کیا کچھ ان کو برداشت نہیں کرنا پڑا. اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ کچھ بھی نہ ہو اور ادھر بھی تمہاری موجود ہر خواہش پوری ہو اور جنت بھی تمہاری جو ہے وہ آگے ویٹ کر رہی ہو. تو یہ تصور خلاف قرآن مجید ہے. اور یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں لفظ کا استعمال کیے کہ ان کو تکالیف، سختیاں پہنچی، اس حد تک جھنجھوڑے گئے. لفظ قرآن میں یہ ہے زلزلو، زلزلے سے، اس حد تک مطلب ان کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ وہ جو زمانے کا رسول ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مومن ہوتے تھے وہ پکار اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مر گئے ہم تو، ہمارا تو برداشت ختم ہو رہی ہے. الا ان نصر اللہ قریب. تو یہ
وہ جو قرآن تصور دیتا ہے جنت میں جانے کا اور دین کی تحریک میں شامل ہونے کا اور اس کی آزمائشوں سے گزرنے کا، وہ یہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جو مارکیٹ میں جس طرح جنت آج کل سیل پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ ایک آدھی کام کرنے سے ہی بندہ پکا جنتی بن جاتا ہے. وہ آپ نے کافی کچھ اس کے بارے میں سن رکھا ہے. تو یہ آیت نمبر 214 تھی جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی.